ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع پڑھا تھا تجوید کے ساتھ۔ الحمدللہ آج جو ہے وہ ہم سورۃ البقرہ کا تیسرا رکوع جو ہے وہ تجوید کے ساتھ پڑھنے جا رہے ہیں، سیکھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم نے نماز کے اندر نماز بھی پڑھنا ہم سیکھ رہے ہیں، تو ہم نے ثنا پڑھی تھی، تو آج ہم رکوع کی تسبیح پڑھنا سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے بھی میں آپ کو تعوذ اور تسمیہ کے بارے میں بھی تعوذ کے بارے میں بھی میں آپ کو کچھ بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو سبق کا آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کر دیں سبسکرائب، اور ویڈیو کو لائک شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کے، ٹھیک ہے۔ اور کمنٹ بھی لازمی کیا کریں، اگر آپ کو پڑھائی اچھی لگ رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے تو کمنٹ بھی کر کے مجھے بتائیں، اگر نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو بھی بتائیں کہ مجھے اور کس طریقے سے جو ہے وہ آپ کو پڑھانا چاہیے، کیا مجھے طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو سبق کا آغاز کرنے سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ جب بھی مجھے وقف کے بارے میں آپ کو یہ بتانا تھا کہ جب بھی ایک تو آپ وقف کرتے ہیں نا، کہ جب آپ وقف پڑھتے ہیں قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھتے ہیں تو آپ آیتوں پہ وقف کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم آیتوں میں وقف کرتے ہیں، اور کبھی ہم کیا کرتے ہیں، کبھی ہم بیچ میں بھی وقف کر دیتے ہیں، کبھی ہم بیچ میں بھی وقف کر دیتے ہیں۔ تو بیچ میں ہم وقف کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا سانس ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہمارا سانس ٹوٹ جاتا ہے تو ہمیں کیا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں پر وقف کر دیں۔ اور وقف آپ کو میں بتا چکی ہوں، جو ہمارا اقرا قاعدے کا تختی نمبر 20 کا جو سب سے لاسٹ سبق تھا وہ آپ کا وقف کے بارے میں ہی تھا، اور اس کے علاوہ بھی میں نے آپ کو شروع سے ہی زبر زیر سے پیش سے ہی سمجھائے ہیں سارے وقف۔ اگر آپ نے نہیں پڑھے تو آپ جائیں اور جا کے پلے لسٹ کے اندر جائیں اور وہاں سے جا کے تمام وقف جو ہے وہ کرنا سیکھ جائیں، ٹھیک ہے۔ وقف 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وقف بالابدال ہوتا ہے، ایک وقف بالاسکان ہوتا ہے، اور ایک وہ وقف ہوتا ہے جو حالت وصل میں یعنی ملا کے پڑھنے کی صورت میں اور وقف کی حالت دونوں صورتوں میں ایک ہی طریقے سے اس لفظ کو پڑھا جاتا ہے۔ اور ایک وہ حرف وقف ہوتا ہے جس میں جو ہے وہ ہم آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں، یہ وقف بالاسکان کہلاتا ہے۔ اور ایک وہ وقف ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے ہم آخری حرف کو ایک الف سے جو ہے وہ بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وقف کون سا ہوتا ہے، یا گول تا ہوتی ہے گول ہا میں بدل دیتے ہیں اس کو، تو یہ وقف کون سا ہوتا ہے، یہ وقف بالابدال کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 طرح کے وقف ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کا جو ہے وہ ہمیشہ دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی آیت پوری ہو تو ہم وہاں پر سانس چھوڑیں، وہیں پر ہی وقف کریں، اور اگر آیت پوری نہیں ہو رہی تو ہم بیچ میں اگر ہم سانس جو ہے وہ توڑ رہے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے، ہم نے وہیں پر ہی جو ہے وہ آیت کو جو ہے وہاں پر وقف کر دینا ہے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ پچھلی رکوع کے اندر جو ہے دوسرا رکوع جو تھا اس کے اندر 2 جگہ پہ میری سانس ٹوٹی، لیکن میں نے وہاں پر وقف جو ہے وہ صحیح نہیں کیا۔ تو میں نے کہا کہ میں آپ کو یہ چیز کلیئر کر دوں کہ کہیں آپ لوگ بھی جو ہے وہ یہی غلطی نہ کریں۔ جب میں نے ویڈیو دوبارہ دیکھی نا تو مجھے پتہ چلا، میں نے کہا یہ میں نے یہاں پر یہ مسٹیک کی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے پہلی مسٹیک کہاں پہ یہ تھی وقف کی، وہ یہ تھی کہ میں نے اس کو اس طرح سے پڑھا تھا نا کہ آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، ٹھیک ہے۔ میں نے کیسے وقف کر دیا تھا، انؤمن، اس طرح سے یہاں پہ میں نے سانس توڑ دی تھی، ٹھیک ہے۔ میں نے یہاں پہ سانس توڑی تھی اور انؤمن ہی پڑھا تھا، حالانکہ انؤمن نہیں پڑھا جائے گا جب بھی آپ کو پتہ ہے یہاں پر وقف بالاسکان ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ پیش آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ سمجھ لیں، آپ پچھلی ویڈیو جا کے دیکھیں قاعدے کی، اس میں آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں پہ وقف بالاسکان کیوں ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ وقف بالاسکان ہو رہا تھا تو پڑھنا کس طرح سے تھا، قالوا انؤمن، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ پھر ملا کے پڑھنے کی صورت میں اس طرح سے پڑھنا تھا، قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، ٹھیک ہے۔ ایک اس جگہ پہ ہوا تھا میرے ساتھ ایسا، اور ایک یہاں پر ہوا تھا، ٹھیک ہے، ایک یہاں پر ہوا تھا ما حولہ پہ۔ یہاں پر بھی میں نے جو ہے وہ میری سانس ٹوٹ رہی تھی، فلما اضاءت ما حولہ، اس طرح سے میں نے پڑھا تھا۔ پھر میں نے پڑھا تھا ما حولہ ذهب اللہ، تو اس طرح سے نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر وقف بالاسکان کر دینا تھا، ٹھیک ہے، یہاں پہ وقف کر دینا تھا۔ سانس ٹوٹی تھی میری 2 جگہ پر اور میں نے دونوں جگہ پہ وقف جو ہے وہ صحیح نہیں کیا تھا، تو یہ بتانا آپ کو بہت ضروری تھا۔ یہاں پہ مجھے کس طرح سے پڑھنا تھا، فلما اضاءت ما حولہ، اس طرح سے پڑھنا تھا، ٹھیک ہے۔ فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم، ٹھیک ہے، اس طرح سے اس کو پڑھتے جانا تھا۔ تو یہ وقف کی جو ہے نا وہ مسٹیک تھی، یہ مجھے بتانا تھا، کیونکہ اصل میں میرے ساتھ تھوڑا سا بھی ایشو بھی چل رہا ہے، اینیمیا پیشنٹ ہوں، تو سانس جو ہے نا وہ بہت زیادہ میرا پھولتا ہے، تو پڑھتے وقت جو ہے نا میرا دھیان کبھی موبائل کی طرف جا رہا ہوتا ہے، کبھی
کس طرف جا رہا ہوتا ہے. تو تھوڑا سا یہ میرے ساتھ مسئلہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ جو ہے اب اس بات کا دھیان رکھیں گے, میں بھی رکھوں گی انشاءاللہ, اور آپ بھی رکھیے گا کہ ہم نے, یہ بہت اہم چیز ہے کیونکہ اس سے آیت کے معنی بھی بدل سکتے ہیں, لفظ کے معنی بھی بدل سکتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے, جب آیت کا اختتام ہوگا تو وہیں پر ہی ہم نے کیا کرنا ہے, وہیں پر ہی ہم نے وقف کر دینا ہے. سانس ٹوٹے تو وہاں پر وقف کر دینا ہے, وقف بالاسکان, وقف بالابدال, یا وہ وقف جو حالت وقف اور وصل دونوں صورتوں میں ایک ہی جیسا ہوتا ہے. وہ کب کیسے ہوتا ہے وہ آپ پلے لسٹ کے اندر جائیں اور جا کے سب سے لاسٹ ویڈیو جو ہے وقف کی وہ دیکھ لیں گے تو آپ کو آرام سے جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے, تیسرا رکوع جو ہے وہ شروع کر لیتے ہیں, دعا پڑھ لیتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ٹھیک ہے, یہاں پر جو ہے کون سی مد ہے, مد منفصل ہے کیونکہ مد کے بعد حمزہ الف کی شکل میں آ رہا ہے. اس کو ہم نے 3 الف کے برابر کھینچ لیا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ میں آپ کو بھی الف مدہ, واو مدہ, یا مدہ, حروف لین کے بارے میں جو ہے وہ بار بار ہم اس کو نہیں بتاؤں گی کیونکہ اس طرح سے ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ لمبی ہو جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اور اتنا جو ہے وہ ٹائم بہت اس پہ لگ جا رہا ہے. تو جو اہم قاعدے ہیں نا جو ہم نے پڑھے ہیں, اللہ کے لام کا قاعدہ, اس کے علاوہ جو ہم نے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے اور میم ساکن کے قاعدے جو ہم نے پڑھے ہیں, لام را, یہ اقلاب, یہ سارے ادغام مع الغنہ, ادغام بلا غنہ, اظہار حلقی, یہ قاعدے میں آپ کو بتاتی جاؤں گی. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ یہ حروف مدہ ہے, یہ الف مدہ ہے, یہ واو مدہ ہے, یہ یا مدہ ہے, یہ تو آپ سب کو پتہ ہی چل گیا ہے. ٹھیک ہے, اس سے جو ہے نا ویڈیو بہت لمبی ہو جا رہی ہے, تو طریقے سے جو ہے وہ ہم آرام سے شارٹ طریقے سے جو ہے وہ ہم اس کو پڑھ سکیں, کیونکہ نماز کے بعد جو ہے ہم نے دوبارہ جو ہے وہ اقرا قاعدے کی دہرائی بھی کرنی ہے. تو اس لیے جو ہے وہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں. جن لوگوں نے نہیں پڑھا ہے اقرا قاعدہ تو ان کی دہرائی ہو جائے گی, تو پھر وہ ناظر قرآن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اقرا قاعدہ کی بھی پڑھائی شروع کر دیں گے. تو یہاں پر ہم نے کون سی مد تھی, مد منفصل تھی, کیونکہ مد کے بعد حمزہ الف کی شکل میں تھا تو اس کو ہم نے 3 الف کے برابر کھینچا. اس کے بعد نون مشدد تھا, ہم نے اس کو غنہ کر کے پڑھا. ٹھیک ہے, اس کا خاص خیال ہم نے رکھنا ہے. اس کے بعد ہم نے یہاں پر جو ہے یہ واو مدہ تھا, اس کو ہم نے 1 الف کے برابر کھینچ لیا. اس کے بعد یا مدہ تھی, اس کو بھی ہم نے 1 الف کے برابر کھینچ لیا. یہاں پر ہم نے میم کا اظہار کر دیا. اس کے بعد ہم نے یہاں پر کیا کیا, اخفا کیا. یہاں پر اخفا کیا کیونکہ نون ساکن کے بعد قاف آ رہی ہے. قبلکم, یہاں پر قلقلہ کیا کیونکہ با ساکن ہو رہی ہے, با حرف قلقلہ میں سے ہے. لعلکم تتقون. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ واو مدہ آ رہی ہے, اس کو 1 الف کے برابر ہم نے کھینچ کر پڑھا. میں جس طرح سے بھی آسانی ہو رہی ہے میں پڑھا دیتی ہوں. ٹھیک ہے آپ کو. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. ٹھیک ہے, الذی کے اندر یہ یا مدہ تھا, اس کو 1 الف کے برابر ہم نے کھینچ کر پڑھا. اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے یہاں پر الف مدہ تھا, اس کو 1 الف کے برابر کھینچا. یہاں پر 2 پیش کی تنوین کے بعد واو مشدد آ رہی تھی, یہاں پہ ادغام مع الغنہ کیا, یعنی ہم نے یہاں پہ غنہ کر کے ملا کر پڑھا. یہاں پہ مد متصل تھی, 4 الف کے برابر کھینچا. یہاں پر بھی مد متصل تھی, اس کو بھی ہم نے 4 الف کے برابر کھینچا. اس کے بعد 2 زبر کی تنوین کے بعد جو ہے وہ واو مشدد آ رہی تھی, ادغام مع الغنہ کیا, یعنی غنے کے ساتھ ملا کر پڑھا. پھر یہاں پر ہم نے کیا کیا, اخفا کیا کیونکہ نون ساکن کے بعد زا آ رہی تھی. تو یہاں پر ہم نے کیسے پڑھا, وانزل من السماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی مد متصل تھی, اس کو بھی ہم نے 4 الف کے برابر پڑھا. یہاں پہ بھی مد متصل تھی, اس کو بھی ہم نے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا. اس کے بعد ہم نے کیا کیا یہاں پر, ٹھیک ہے, اس کو ہم پڑھتے گئے آرام سے ملا کے. پھر یہاں پہ کھڑا زبر تھا, 1 الف کے برابر کھینچا یہاں پر. ٹھیک ہے, آرام سے ہم نے اس کو ملا کر پڑھ لیا. تشدید تھی, تشدید والے حرف کو اپنے سے پہلے حرف کی حرکت سے ملا کر پڑھتے ہیں, 2 مرتبہ پڑھتے ہیں اور 1 مرتبہ اس کی اپنی حرکت کے مطابق پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. ٹھیک ہے, یہاں پر الف مدہ ہے, 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھا. جیم جو ہے حرف قلقلہ میں سے, یہاں پر قلقلہ کیا ہم نے کیونکہ یہ ساکن ہو رہی تھی. اللہ کے لام کو باریک پڑھا, اللہ کے لام سے پہلے زیر آ رہی ہے. دادوں پہ ہم نے اخفا کیا, کیوں, کیونکہ نون ساکن کے بعد دال آ رہی ہے.
دو زبر کی تنوین کے بعد واو مشدد آ رہی ہے، ادغام کیا ہم نے، ادغام مع الغنہ کیا یعنی غنے کے ساتھ ملا کر پڑھا. پھر دوبارہ انتم کے اوپر انتم ہم نے اخفا کیا. ٹھیک ہے. تعلمون کے اندر واو مدہ تھی، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھ لیا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ٹھیک ہے. اب ہم نے یہاں پر کس طرح سے پڑھا، یہاں پر ہم نے کیا کیا، یہاں پر اخفا کیا کیونکہ نون ساکن کے بعد کاف آ رہی ہے تو اس لیے یہاں پر ہم نے اخفا قاعدہ کیا. پھر نون ساکن کے بعد دوبارہ تا آ رہی ہے تو یہاں پر ہم نے دوبارہ سے کیا کیا، اخفا کر لیا. پھر ہم نے یہاں پر کیا کیا، یہاں پر یا مدہ تھی، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا. پھر یہاں پر دو زیر کی تنوین کے بعد میم مشدد آئی، یہاں پر ہم نے غنہ کیا، دوبارہ میم مشدد آئی، ہم نے دوبارہ غنہ کیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے، الف مدہ آ رہی ہے، نون نزلنا کے اندر الف مدہ آیا تو ہم نے اس کو کیا کیا، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا. اس کے بعد کھڑا زبر تھا، اس کو بھی ہم نے ایک الف کے برابر کھینچا. عبدینا با پہ قلقلہ کیا کیونکہ با ساکن ہو رہی تھی. فاتو حمزہ سے کوئی بھی حرف ملتا ہے تو وہاں پہ جھٹکا دیا جاتا ہے، تو فا حمزہ سے مل رہا تھا اس لیے ہم نے یہاں پہ جھٹکا دے کے پڑھا. فاتو واو مدہ تھی، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا. اس کے بعد یہاں پر واو مدہ تھی، دوبارہ سے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا. پھر دو زیر کی تنوین کے بعد میم مشدد آ رہی تھی، ادغام مع الغنہ کیا، غنے کے ساتھ ملا کر پڑھا. پھر نون ساکن کی تنوین کے بعد میم مشدد آ رہی تھی، ادغام مع الغنہ کیا، غنے کے ساتھ ملا کر پڑھا. ٹھیک ہے. پھر ودعو یہاں پر حرف قلقلہ تھا، یہ ساکن ہو رہا تھا اس لیے یہاں پر ہم نے قلقلہ کیا. یہاں پہ مد متصل آ رہی تھی، چار الف کے برابر کھینچ کے پڑھا. پھر میم ساکن کے بعد میم مشدد آ رہی تھی تو یہاں پر ہم نے کیا کیا، غنہ کر کے پڑھا. قاعدے کا نام ہے ادغام شفوی، قاعدے کا نام ہے ادغام شفوی، میم ساکن کے قاعدے ہیں. ٹھیک ہے. من دون اللہ یہاں پر ہم نے اخفا کیا کیونکہ نون ساکن کے بعد دال آ رہی تھی تو ہم نے اخفا کر دیا. پھر یہ واو مدہ تھا تو اس کو ایک الف کے برابر ہم نے کھینچ کے پڑھا. اللہ کے نام سے پہلے زیر آ رہی تھی، اللہ کے نام کو ہم نے باریک پڑھا. پھر ان کنتم صادقین نون پہ اخفا ہم نے کیا، کیونکہ نون کے بعد جو ہے وہ نون ساکن کے بعد کاف آ رہی تھی، پھر نون ساکن کے بعد تا آ رہی تھی تو ہم نے کیا کیا، یہاں پر دونوں پہ اخفا کر دیا. سواد پہ کھڑا زبر تھا، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا. اور یا مدہ تھی یہاں پر، اس کو بھی ہم نے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ٹھیک ہے. یہاں پر کیا تھا، نون ساکن کے بعد لام رو میں سے لام آ رہی ہے، غنے کے بغیر ملا کے پڑھا، یعنی کون سا قاعدہ کیا، ادغام بلا غنہ کا قاعدہ کیا. اس کے بعد واو مدہ تھی، ایک الف کے برابر کھینچا. پھر ولن تفعلوا یہاں پر اخفا کیا، نون ساکن کے بعد تا آ رہی تھی تو اخفا کر دیا. واو مدہ تھی، ایک الف کے برابر کھینچا. اس کے بعد ہم نے قاف کو ڈائریکٹ نون سے ملا دیا. ٹھیک ہے. کیونکہ نون مشدد تھی یہاں پر اور یہاں پر کوئی بھی اعراب نہیں تھا، نون مشدد پہ غنہ کیا. پھر یہ یا مدہ تھی، ایک الف کے برابر کھینچا. واو مدہ تھا، ایک الف کے برابر کھینچا. الف مدہ تھا، اس کو بھی ہم نے ایک الف کے برابر نہیں کھینچا، بلکہ کیونکہ ہا جو ہے وہ ڈائریکٹ مشدد سے مل رہی ہے، ہناسو. ٹھیک ہے. نون مشدد تھا، ہم نے کیا کیا، یہاں پر غنہ کیا. اس کے بعد ہم نے کیا کیا، یہاں پر سانس توڑی تھی تو گول تا کو ہاں میں بدلا تھا. پھر جب ملا کے پڑھا تو ہم نے اس کو واپس سے تا پڑھ لیا. اعدت للکافرین. اعدت کے اندر ہم نے خیال رکھنا ہے کہ حمزہ اور عین کی آواز کو مکس نہیں کرنا ہے، حمزہ کی آواز الگ آنی چاہیے اور عین کی آواز بالکل الگ آنی چاہیے. ٹھیک ہے. واضح جو ہے وہ ہمیں ظاہر ہونا چاہیے. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. ٹھیک ہے. وبشر الذین یا مدہ تھی، ایک الف کے برابر کھینچا. الف کھڑا زبر تھا، ایک الف کے برابر کھینچا. واو مدہ تھا، ایک الف کے برابر کھینچا. اس کے بعد ہم نے کیا کیا، سب کو ایک الف کے برابر کھینچتے گئے. یہاں پر لام جو ہے وہ صاد سے مل گیا تھا، نون مشدد تھی، اس کو ایک غنہ کر کے پڑھا ہم نے. اس کے بعد کیا ہوا،
روشنی آ رہی ہے نا یہاں پر نظر نہیں آ رہا. تو اس کے بعد ہم نے کیا کیا, یہاں پر نون مشدد تھا, اس کو بھی ہم نے ایک الف کے برابر کھینچا, یہاں پر ہم نے اخفا کیا جنات تجری. ٹھیک ہے, دو زیر کی تنوین کے بعد کیا آ رہی ہے, تا آ رہی تھی, اس لیے ہم نے اخفا کیا. جیم جو ہے وہ قلقلہ میں سے تھا, یہاں پہ ہم نے قلقلہ کر دیا کیونکہ جیم ساکن ہو رہا تھا. من تحتها الانہار, یہاں پر نون ساکن کے بعد تا آ رہی تھی تو ہم نے اخفا کر دیا, اس کے بعد ہم نے اس کو ملا کر پڑھ لیا. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. ٹھیک ہے, اب یہاں پر کیا کیا ہم نے, یہاں پر ایک الف کے برابر اس کو کھینچ لیا, الف مدہ تھا, یہ واو مدہ تھا, اس کو بھی ہم نے ایک الف کے برابر کھینچا, ہاں بھی الف مدہ تھا, ایک الف کے برابر کھینچا. اس کے بعد یہاں پر ہم نے کیا کیا, یہاں پر ہم نے جب وقف کیا تو ایک الف سے بدل دیا تھا دو زبر کی تنوین کو, اور جب ملا کر پڑھا تو قن پڑھا, اور جب وقف کیا تو قا پڑھ دیا. ٹھیک ہے, یہاں پر بھی ایک الف مدہ تھا, ایک الف کے برابر کھینچا, واو مدہ تھا, ایک الف کے برابر کھینچ دیا. اس کے بعد یہاں پر حرف قلقلہ تھا, یہاں پر ہم نے قلقلہ کر دیا, رزقنا, اس طرح سے من قبلو. ٹھیک ہے, یہاں پر بھی اخفا کا قاعدہ کیا ہم نے کیونکہ نون ساکن کے بعد قاف آ رہی ہے, با ساکن تھا, حرف قلقلہ میں سے اس کے اوپر قلقلہ کیا. ٹھیک ہے, وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا, یہاں پر حمزہ پہ پیش تھی, اس کو نرمی سے پڑھ لیا, یہ واو مدہ تھا, اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا. ٹھیک ہے, یہ بھی الف مدہ تھا, ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. ٹھیک ہے, یہاں پر ہم نے اظہار کیا, ٹھیک ہے, اظہار شفوی کیا. اس کے بعد ہم نے یہاں پر یا مدہ تھی, ایک الف کے برابر کھینچا, یہاں پر مد منفصل تھی, اس کو ہم نے تین الف کے برابر کھینچا. دو پیش کی تنوین کے بعد میم مشدد آ رہی تھی, ادغام مع الغنہ کیا. اس کے بعد یہاں پر بھی دو پیش کی تنوین کے بعد واو مشدد آ رہی تھی, ادغام مع الغنہ کیا. یہاں پہ پھر یہ یا مدہ تھی, الف مدہ تھا, ان سب کو ایک الف کے برابر ہم نے کھینچ کے پڑھا. کھڑا زبر تھا, اس کو بھی ہم نے کیا کیا, ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھ لیا. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ٹھیک ہے, یہاں پہ نون مشدد تھی, اس کو ہم نے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا. اللہ کے لام کو موٹا پڑھا, کیوں, کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے زبر آ رہی ہے, الف مدہ ہے, اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا. ٹھیک ہے, یہاں پر بھی کیا مد منفصل آ رہی ہے, اس کو بھی ہم نے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا. ٹھیک ہے, یہاں پر نون ساکن کے بعد یا مشدد آ رہی ہے, ادغام مع الغنہ کیا. اس کے بعد یہاں پر دو زبر کی تنوین کے بعد مشدد میم مشدد آ رہی ہے, یہاں پر ادغام مع الغنہ کیا. پھر یہاں پر ہم نے کیا کیا, اخفا کیا, بعوضة فما فوقها. ٹھیک ہے, یہاں پر دو زبر کی تنوین کے بعد فا گئی تھی تو ہم نے اخفا کیا. الف مدہ تھی, ایک الف کے برابر کھینچا, یہاں پر بھی الف مدہ تھی, ہم نے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. میم مشدد تھی, ہم نے یہاں پر غنہ کیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم نے یہاں پر یا مدہ تھی, ایک الف کے برابر کھینچا, واو مدہ تھا, ایک الف کے برابر کھینچا. پھر یہاں پر بھی واو مدہ تھا, ایک الف کے برابر کھینچا, نون مشدد آئی, غنہ کر دیا. پھر ٹھیک ہے, میں ربہم, نون ساکن کے بعد لام رو میں سے رو آ گئی, تو یہاں پر غننے کے بغیر ملا کر پڑھا. قاعدے کا نام ہے ادغام بلا غنہ. ٹھیک ہے, وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. یہاں پہ بھی مشدد تھی, یہاں پر ہم نے غنہ کیا. پھر یا مدہ تھی, ایک الف کے برابر کھینچا, واو مدہ تھا, ایک الف کے برابر کھینچا, واو مدہ تھا, واو مدہ تھا, ایک الف کے برابر کھینچا, الف مدہ, ایک الف کے برابر کھینچا. پھر یہاں پر کون سی مد منفصل تھی, تین الف کے برابر کھینچا. ہم نے اس کو اللہ کے لام کو ہم نے موٹا پڑھ لیا کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے زبر آ گئی. پھر کھڑے زبر کو بھی ہم نے ایک الف کے برابر کھینچا, الف مدہ کو بھی ہم نے ایک الف کے برابر کھینچا, اور یہاں پر دو زبر کی تنوین کو ایک الف سے بدل دیا یہاں پر, اور وقف کر دیا. یہاں پر میم وقف لازم آ رہا ہے, یہاں پر لازمی طور پر وقف کیا جاتا ہے. اگر وقف نہ کریں تو کیا ہوتا ہے, مطلب بدل جاتا ہے. یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا. ٹھیک ہے, یہاں پر بھی ہم نے کیا کیا, نرمی سے پڑھ لیا, جو بھی زبر زیر پیش تھے اور جو تشدید تھی ان کو دو بار پڑھ لیا. اس کے بعد جو ہے یہاں پر دو زبر کی تنوین کے بعد یا واو مشدد آ رہی ہے, ادغام مع الغنہ کیا. یا مدہ تھی, ایک الف کے برابر کھینچا, یا مدہ تھی, ایک الف کے برابر کھینچا, اور دوبارہ سے ہم نے وقف الابدال کر دیا. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. ٹھیک ہے, یہاں پہ الف مدہ تھا, ایک الف کے برابر کھینچا, پھر یہاں پر دوبارہ سے
मद्द मुनफसिल आ रही थी तो हमने 3 अलिफ के बराबर खींचा और फिर ये या मद्द थी 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा। अल्लज़ीना यंक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युफ़अल व युफ़सिदूना फ़िल अर्द। ठीक है, अब यहाँ पर हमने किस तरह से पढ़ा, या मद्दा थी 1 अलिफ के बराबर खींचा, वाव मद्दा था 1 अलिफ के बराबर खींचा, यंक़ुज़ूना पे हमने इख़फ़ा का कायदा किया, नून साकिन के बाद क़ौफ़ आ रही थी, अल्लाह के लाम को मोटा पढ़ा, अल्लाह के लाम से पहले ज़बर है, यहाँ पर हमने इक़लाब किया, नून साकिन की आवाज़ को मीम में बदल दिया, मिन बअदी इस तरह से पढ़ा। फिर या मद्दा थी 1 अलिफ के बराबर खींचा, अलिफ मद्दा था 1 अलिफ के बराबर खींच दिया, यक़तऊना, ठीक है, यहाँ पर क़लक़ला किया क्योंकि क़ौफ़ आ रही थी। फिर वाव मद्दा था 1 अलिफ के बराबर खींचा, उसके बाद माँ पे मद्दे मुनफसिल थी उसको 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा। उसके बाद अल्लाह के लाम को हमने दोबारा से मोटा पढ़ा, अल्लाह के लाम से पहले ज़बर है, मद्दे मुनफसिल थी उसको 3 अलिफ के बराबर खींचा, नून साकिन के बाद या मुशद्दद थी इदगाम माल गुन्ना किया, और उसके साथ साथ क्या किया हमने वाव मद्दा को भी क्या वाव ये वाव मद्दा जो था उसको भी 1 अलिफ के बराबर हमने खींचा। उसके बाद दोबारा से यहाँ पर वाव मद्दा थी उसको 1 अलिफ के बराबर खींचा और हमने इसको आराम से पढ़ लिया। ठीक है, उलाइका हुमुल खासिरून, ये मद्दे मुत्तसिल थी 4 अलिफ के बराबर हमने इसको खींच लिया। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर इसको हमने इस तरह से मिला के पढ़ लिया, वाव मद्दा था 1 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ा। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अम्वातन फ़अह्याकुम, यहाँ पर कैफ़ा याइलीन था नरमी से पढ़ा, उसके बाद वाव मद्दा था 1 अलिफ के बराबर खींचा, अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ा, ज़ेर थी पहले, उसके बाद दोबारा से हमने इख़फ़ा का कायदा किया, नून साकिन के बाद ता थी, फिर यहाँ पर भी 2 ज़बर की तनवीन के बाद फ़ा है तो यहाँ पर भी हमने इख़फ़ा किया, व कुन्तुम अम्वातन फ़अह्याकुम। ठीक है, या मद्दा थी, यहाँ पे अलिफ मद्दा है, इसको 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा। सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन, मीम मुशद्दद थी, यहाँ पर गुन्ना किया, यहाँ पर या मद्दा थी 1 अलिफ के बराबर खींचा, दोबारा से यहाँ पर मीम मुशद्दद थी, यहाँ पर गुन्ना किया, और यहाँ पर भी यहाँ पर ठीक है या मद्दा है इसको 1 अलिफ के बराबर खींचा, उसके बाद दोबारा मीम मुशद्दद थी उस पर गुन्ना किया, ये याइलीन थी नरमी से पढ़ा, उसके बाद तुरजऊन वाव मद्दा थी 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा। वल्लज़ी ख़लक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन सुम्मा इस्तवा इलस समाइ फ़सव्वाहुन्ना सबअ समावात। ठीक है, यहाँ पर भी या मद्दा थी उसको 1 अलिफ के बराबर खींचा, उसके बाद हमने यहाँ पे मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आ रही थी, गुन्ना किया, कायदे का नाम था इदगाम शफ़वी। ठीक है, मीम साकिन का कायदा है ये। उसके बाद दोबारा से यहाँ हमने वक़्फ़ लिफ़ डाल किया था, जब हमने वक़्फ़ कर दिया था अभी मिला के जब पढ़ा तो तनवीन को पढ़ा, मीम मुशद्दद थी इस पर गुन्ना किया, मद्दे मुनफसिल थी 3 अलिफ के बराबर खींचा, उसके बाद यहाँ पे मद्दे मुत्तसिल थी 4 अलिफ के बराबर खींचा, नून मुशद्दद आई यहाँ पे गुन्ना किया, खड़ा ज़बर था 1 अलिफ के बराबर खींचा, सबअ समावात। ठीक है, यहाँ पर और फिर क़लक़ला बा आ रही थी तो हमने यहाँ पर क्या किया, क़लक़ला कर लिया। उसके बाद जो एक खड़ा ज़बर था उसको 1 अलिफ के बराबर हमने खींच कर पढ़ लिया, व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। ठीक है, यहाँ पर क्या किया हमने, ज़बर ज़ेर पेश जो भी था उसको हमने नरमी से पढ़ा, और यहाँ पर हमने 2 ज़ेर की तनवीन के बाद हुर्फ़ हल्की में से आइन आ रहा था तो हमने यहाँ पर क्या किया, इज़हार हल्की किया, और यहाँ पर क्या हुआ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा रुकू जो था वो तजवीद के साथ हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब बारी आ गई हमारी नमाज की। नमाज के अंदर जैसा कि मैंने आपको सना पढ़ाई थी पिछले जो है वो दूसरे रुकू के साथ, तो आज आपको मैं पढ़ा रही हूँ। आज मैं आपको बताती हूँ कि सना जो है वो हमने पढ़ ली थी, सना के बाद जो है वो हम पढ़ते हैं तावुज़, फिर हम पढ़ते हैं तस्मिया, उसके बाद हम सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं। तो सूरतुल फातिहा जो है वो हम सूरह बकरा से पहले जो है वो तजवीद के साथ पढ़ चुके हैं, आप वही वाली वीडियो देख लेगा। ठीक है, उसके लिए और मैं आपको ये बता दूँ कि मैं आपको तावुज़ यहाँ पर बताने जा रही हूँ कि एक तो हम पढ़ते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और एक हम ये तावुज़ पढ़ते हैं जो ये वाली तावुज़ है। ठीक है, इसको आप देख लें, ये तावुज़ है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन नफ़्ख़िही व नफ़्थिही व हमज़िही। ठीक है, मिन नफ़्ख़िही व नफ़्थिही व हमज़िही। ये जो है ये किन लोगों के लिए, ये मैं आपको बता दूँ, ये उन लोगों के लिए है जिनको नमाज जब वो पढ़ने खड़े होते हैं तो उनको वसवसा आता है, उनको ख़यालात आने लगते हैं, या उनको ये फ़ील होता है कि उनका वज़ू टूट गया है। ठीक है, ये औज़ु बिल्लाह वो लोग पढ़ लें लाजमी,
ہر انسان کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، لیکن بعض لوگوں کے ساتھ جو ہوتا ہے نا یہ بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ بہت پریشان ہوتے ہیں نماز کے اندر، تو ان کے لیے جو ہے نا یہ تعوذ ہے کہ وہ لازمی جو ہے یہ جو ہے وہ پڑھیں، ٹھیک ہے، یہ تعوذ پڑھیں، 3 بار پڑھ لیں یا 1 بار بھی پڑھ لیں تو بھی ان کے لیے جو ہے وہ کافی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ پڑھ لیں، اس کے بعد وہ بسم اللہ پڑھیں، سورۃ الفاتحہ پڑھیں، سورۃ الفاتحہ پڑھ لیا آپ نے، اس کے بعد آپ نے کوئی بھی کم سے کم جو ہے وہ 3 آیتوں پر مشتمل جو ہے وہ آپ نے تلاوت کرنی ہے، آپ سورہ کوثر کر سکتے ہیں یا جو کہ 3 آیت پر مبنی ہے، اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ اس سے بڑی کوئی سورہ پڑھیں گے یا 3 آیتیں آپ قرآن سے کہیں پر سے بھی جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، آپ نے 3 آیتیں پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کیا کریں گے، اللہ اکبر کہہ کے رکوع کے اندر چلے جائیں گے، رکوع کے اندر آپ نے کیا پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، جی تو رکوع کے اندر آپ نے کیا پڑھنا ہے، رکوع کے اندر آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے جو بہت چھوٹی تسبیح ہے اور یہی عموماً ہم سب پڑھتے ہیں، اور بھی تسبیحات ہیں لیکن یہی جو ہے وہ مناسب ہے کہ آپ پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی، بچے بھی آرام سے جو ہے وہ یہ یاد کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا پڑھنا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، کیا آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، 3 مرتبہ پڑھنا ہے، میرا رب پاک ہے جو بڑی شان والا ہے، سبحان، یہاں پہ با ساکن آ رہی حروف قلقلہ میں سے، یہاں پہ آپ نے قلقلہ کر دیا، الف مد ایک الف کے برابر کھینچ دیا، اس کے بعد مشدد حرف تھا نا اس کو اس سے پہلے حرف سے ملایا، پھر اس کے بعد دوبارہ اپنی حرکت کے مطابق پڑھا ربی ال، ٹھیک ہے، ربی العظیم، جا مدد تھی ایک الف کے برابر ہم نے کھینچ کر پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ یہ آج کا ہمارا نماز کا سبق اتنا ہی تھا کہ ہم نے یہ سیکھا کہ اگر ہمارے دل میں وسوسہ آئے تو ہم کون سا تعوذ پڑھیں گے اس وقت، ٹھیک ہے، یہ پڑھ لیں گے ہم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھیں گے، پھر رکوع کی تسبیح کے اندر ہم سبحان ربی العظیم پڑھیں گے 3 مرتبہ۔ اب ہم نے قیام کے اندر کیا پڑھنا ہے، یہ انشاءاللہ ہم جو سورۃ البقرہ کا 4تھا رکوع پڑھیں گے تو ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کہ ہم قیام کے اندر کیا پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کا یہی سبق تھا، دعاؤں میں جو ہے وہ بہت زیادہ یاد رکھنا ہے اپنی مجھے، ٹھیک ہے، اور ویڈیو اگر پسند آئی ہے، پڑھانا پسند آیا ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں، ٹھیک ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔